السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ لوگ کو خوش آمدید، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کے بارے میں رکوع کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں 88 سے 91 آیات ہیں۔ بہت چھوٹا سا رکوع ہے، صرف 4 آیات پر مشتمل، اور کل جو نشست ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے اس میں انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ 13 اور 14 دونوں رکوع کو کور کر جائیں ہم لوگ، کیونکہ وہ بھی بڑے مختصر رکوع ہیں۔ اس سورہ نساء میں آپ لوگ کو ترتیب میں سمجھا چکا ہوں، میں پھر ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ جو مضمون ہے وہ آپ لوگ کے دلوں میں ایک دم پیوست ہو جائے۔ یہ سورہ نساء جیسا کہ نام سے ظاہر ہے عورتوں کے حقوق، بنیادی حقوق اور ان کے نسوانی مسائل ان پہ مبنی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ بھی غور کرا ہوگا کہ ایک معاشرے میں جو برائیاں پھیل جاتی ہیں اس کے سد باب کے لیے، اسی طریقے سے اس کی روک تھام کے لیے، اور ہر قسم کے ڈسپلن کو اور نظم و ضبط کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بہت جامع صورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو کمزور طبقات، یتیموں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، غریبوں کے، ان کے حقوق بتائے گئے۔ اسی طریقے سے قانون وراثت، محرمات عبدیہ کی ایک پوری فہرست۔ اور جب سے ہم لوگ اس سورہ نساء کے مد میں پہنچے ہیں تو ہم لوگوں کو جو سب سے اہم رکوع، جو ہم لوگ کے 3 رکوع چل رہے ہیں پرسوں کل اور آج، اور اب ایک اور دن آئے گا انشاءاللہ کل کا اتوار، تو جس میں ہم لوگ 2 رکوع کریں گے، 13 اور 14، یعنی انشاءاللہ کل۔ تو یہ جو 4-5 رکوع ہیں یہ منافقین کا اس میں کھل کے مضمون ہمیں سمجھایا گیا۔ تو یہ سورہ نساء اس حساب سے بھی بہت منفرد ہے کہ یہاں پہ 3 پارٹیز سے خطاب کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ایک یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے، اور یا ایھا الذین آمنوا کے ہی زمرے میں، اسی کی کور میں منافقوں سے، کیونکہ منافق میں آپ لوگ کو ذرا پھر سمجھا دوں کہ کہتے کس کو ہیں۔ نفق بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جس طرح ایک پائپ کے 2 سرے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، 2 منہوں والا، جس طرح ایک سرا اس کے زمین کے اوپر والے سطح میں اور دوسرا سرا جو ہے زمین کے نچلے والے سطح میں، اس کی ایک اوپننگ دوسری طرف ہے، ایک انٹری سائٹ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں نفق، 2 منہوں والا ہونا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ میں وہ الگ بات کرتے تھے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس پیٹھ پیچھے آتے تھے، یہود اور نصارہ سے ملتے تھے، تو ان کی گینگ جوائن کر لیتے تھے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ہے نفق، منافق اسی سے نکلا ہے، یعنی کم ہمتی اور اسی طریقے سے ویکنیس آف کیریکٹر، یہ میرے خیال سے صحیح جملہ ہوگا۔ اور ہر قسم کے ہر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور آج بھی دنیا میں، جس طرح ہم لوگ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ 3 گروہ ہر دنیا میں موجود رہیں گے، ہر خطے میں موجود رہیں گے دنیا کے۔ ایک تو وہ گروہ جو کہ حق کو پہچان جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر چہ بعد آباد، یعنی یہ ہے کہ ان کی کشتی جو ہے وہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہی چلتی ہے، ان کو کہتے ہیں ایمان والے۔
پھر اس کے ایک دم برعکس، جس طرح وہاں پہ مشرکین عرب تھے، جزیرہ نمایاں عرب، سارے کے سارے کافر، یہ ہے اہل کافر کا گروپ، یا ایھا الذین کفروا، یہ بھی الفاظ آپ لوگ سنیں گے قرآن مجید میں۔ پھر ایک آخری گروہ رہ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ہی زمرے میں انفاق کرنے والے، یعنی جن کے اندر نفق ہو، یعنی جن کے اندر دو منہ ہونا، یعنی ایک طرف سے دوسری بات سننا، دوسری طرف دوسری بات پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں منافق۔ تو اب روح سخن سمجھ لیجئے اس سورہ مبارکہ کے اس 12ویں رکوع میں بھی منافقین کی طرف ہی کا معاملہ زیر بحث ہے۔ پہلے دو معاملے آپ لوگ نے ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ، جو کہ بہت شاق اور بہت سخت اور بہت ناگوار گزر رہا تھا ان منافقوں پر۔ وہ کیا تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت اور قتال فی سبیل اللہ۔ اب آ رہا ہے تیسرا مرحلہ ہجرت کا۔ ہجرت کا مسئلہ پورے اس رکوع میں بھی آئے گا اور اگلے دو رکوعوں میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ یعنی ایک تو قاعدہ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ جو جو طاقت رکھتا ہے، جو جو استطاعت رکھتا ہے، مکہ چھوڑ کے مدینے پر آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارٹی کو جوائن کر لے۔ لیکن ایک مرحلہ ان منافق نے اپنایا اور ایک ترکیب ان کو سوجی کہ طاقتور ہونے کے باوجود یہ لوگ ہجرت نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے اس کلام پاک میں بتا دیا کہ طاقتور ہونے کے باوجود اگر ہجرت نہیں کرو گے تو یہ بھی ایک گویا کہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو تو یہ حق حاصل تھا، ان کے لیے تو ایک الگ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہم لوگ پڑھ چکے کہ جن کے لیے اس طرح کا معاملہ ہو ان کے لیے تو تم کو نکلنا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ جس طرح کشمیر میں اگر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پہلے اپنے ملک پاکستان کو صحیح کریں اور اس کے بعد ان کی مدد کے لیے نکلیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک تو وہ ہیں جو کہ کافر قبیلے میں ہیں مگر ہجرت نہیں کر رہے، پھنسے ہوئے کفار کے ہی رحم و کرم پہ ہیں، انہی سے دوستیاں یاریاں ہو رہی ہیں، لیکن جب یہاں رسول اللہ پکارے ہیں کہ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بیس چاہیے تو وہاں ہجرت نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ ہجرت فرض کر دی گئی تھی۔ اور یہ فرض بھی کیوں کہی گئی تھی آپ کو معلوم ہے؟ یہ فرض اس لیے کی گئی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس مرحلے پر آ گئی تھی کہ اب قتال تو ہونا ضروری ہے، تو اب جو باطل کے خلاف اقدام کرنا ہے وہ آفنس کرنا ہے، ڈیفینسو موڈ اب نہیں اپنانا ہے، آفنس کرنا ہے۔ لہٰذا جتنی طاقت اویلیبل ہے، جتنی صلاحیتیں اویلیبل ہے، اور جتنی تمہارے اندر جسم میں رمق باقی ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو ایک مرکز میں جمع ہونا بہت ضروری ہے، ایک جگہ پر جمع ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے اگر طاقت منتشر رہے گی تو کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی اللہ نے آپ کو پاور دی ہے، اس سے یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے، تاکہ ایک ہی جگہ، ایک ہی آلٹرنیٹ بیس سے فیصلہ کن اقدام کیا جا سکے۔ لہٰذا جو ہجرت ہوئی ہے وہ مدینے کی، وہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم تھا، لیکن اب وہ لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو اس بنا پر ان منافقوں کا اب ذکر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین، کافی غیر معمول اس کا دیکھیں انداز ہے منافق کی طرف۔ فما لکم فی المنافقین، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں؟ تم فئتین، دو گروہوں میں تبدیل ہو رہے ہو، دو گروہوں میں بٹ رہے ہو، یعنی اے مسلمانوں، ان منافق کا تو کھلم کھلا حکم آ گیا ہے کہ ان کو ہجرت کرنی ہے، تو اب مسلمانوں کی طرف حکم کر کے کہا جا رہا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہو۔ اب یہ دو گروہ میں تقسیم کیوں ہو گئے تھے اہل ایمان؟ اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تو تھے نا اہل ایمان میں جو کہ شریف النفس بھی تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ابھی ظاہر بات ہے یہ کفار کے غلبے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی تو انسان ہے، ہمارا دین جو ہے وہ اسلام اتنا طاقتور، مطلب طاقتور مذہب تو ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جبراً کسی کو ساتھ چلنے پہ مجبور کر دیا جائے، تو کوئی بات نہیں ہے، ان کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے، ان کے معاملے میں ہمیں نرمی برتنی چاہیے، آخر وہ ایمان تو لائے ہیں نا۔ ہاں ہجرت نہیں کر سکیں تو اب کیا ہے، اللہ کے حکم پر ہمیں جو ہے اس بات پہ بھی ڈھیل دینی چاہیے، حالانکہ اللہ کا حکم تو ایک ہی تھا، اللہ کا حکم یہی تھا کہ سارے کے سارے لوگوں کو وہاں سے نکلنا ہے تاکہ ایک جماعت فراہم ہو سکے، کیونکہ یہ بات بہت کھلی طور پہ آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جب تک کفر کا غلبہ رہے گا تب تک حق اس کے اندر پریویل کبھی نہیں ہو سکتا۔ حق کے بول بالے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، ورنہ نہیں آتا انقلاب۔ لہذا یہی وہ دعوت شاقہ ہے اور یہی وہ محنت شاقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
جو اپنے ریولوشنری پروسیس سے ہوتے ہوئے گزر رہی ہے، کہ ابتدائی 12 سال میں بتا دیا گیا کفو ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے ہاتھوں کو ان پر اٹھنے مت دو، ابھی ایک وقت آئے گا ہم لوگ سارا کا سارا یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیں گے، ابھی یہ تم لوگ کو ٹارچر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے ذرا ہاتھوں کو تھامے رکھو، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا ہم تمہارے ہاتھوں کو کھول دیں گے، پھر جس طرح چاہو ان منافقوں کو بھی نمٹ لینا اور کفار کو بھی کیفل کردار تک پہنچا دینا، لیکن ابھی ذرا ہاتھوں کو روکو۔ تو اسی معاملے میں یہ بھی معاملہ ہو گیا کہ جب منافقوں کو بھی کہا گیا اور سارے کے سارے مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، یہ حکم تو آ گیا ہے، ان میں ایک گروہ یہ تھا کہ وہ ان منافقوں کی سائڈ لے رہے تھے کہ یہ بھی تو انسان ہے، آخر یہ بھی تو ایمان لائے ہیں، اور دوسرے جو ثابت قدم والے اہل ایمان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ کے حکم پر ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے، ان منافقوں کو بھی اور سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو نکالو یہاں سے مکے سے، تاکہ مدینے میں وہ آلٹرنیٹ پاور پرووائڈ ہو سکے۔ تو یہاں فرمایا گیا ابتدا میں ہی فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے فی المنافقین، منافقوں کے معاملے میں، فئتین کہ تم دو گروہوں میں تبدیل ہو گئے ہو، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں ہمیں نرمی کرنی چاہیے، اور ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سارے منافقوں کو مردوں عورتوں سب کو نکالو وہاں سے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نرمی نرمی والی چکنی چوپڑی باتیں، تو ان کے دل بھی جو ہے وہ منافق کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور خود دلوں کو تو اللہ نے بدعمالیوں کی وجہ سے پھیر دیا ہے۔ اب آپ چاہے جتنی ان پہ سختی بھی کر لیں، چاہے آپ واعظ و نصیحت کر لیں، وہ لوگ وہاں سے ہلنے جلنے والے نہیں ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے تو ان کے دلوں کو الٹا کر دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من نزل اللہ، تو کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو تم ہدایت دو گے، من نزل اللہ، جن کو اللہ نے خود ہدایت کے بجائے گمراہی میں ڈال دیا؟ یعنی ایک بات ہوتی ہے دوستوں، آپ بھی پریکٹیکلی یہ دیکھیں گے کہ حضور کی دعوت آپ لوگ سمجھیں اور کوشش کریں کہ عمل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے جو راستے ہے اور ہدایت کا جو راستہ ہے وہ آسان کر دے گا۔ لیکن ایک نیگیٹو سائیکالوجی ہوتی ہے کہ قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہرہ مند بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حرام خوری ہیں اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے، جو سود خوری ہیں اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے، جتنے ناجائز ذرائع ہیں حرام کے، ایک وقت آتا ہے دوستوں کہ سنا انسنا کر دینا، سنا انسنا کر دینا، سنا انسنا کر دینا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سننے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قوت ہوتی ہے آپ کے اندر حق اور باطل کے امتیازی فرق کو پہچاننے کی، اس سے انسان کو سلب کر دیتا ہے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم مہر لگا دیتے ہیں، یہ آپ پڑھیں گے آگے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے اسی مہر کو کھینچ کے ایڈریس کیا جا رہا ہے، تُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن نَزَلَّ اللَّهُ، تو کیا تم لوگ ان لوگوں کو ہدایت دو گے جن کی ہدایت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، من نزل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہی میں ڈال دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے تم کوئی راستہ تلاش کر ہی نہیں پاؤ گے۔ یعنی نبی کی دعوت پہ اگر آپ لوگ کا دل گواہی دے دے، یہ جو اکثر میں آپ لوگ کو روکتا ہوں نا کہ اتنے زیادہ سوالات مت کریں، دین کے معاملے میں جو بات آپ لوگ کو سمجھ آ جائے اور ایک بار دل گواہی دے دے کہ ہاں بات سچ ہے، ہمارا دل تسلیم کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر اپنی آپ انا اور عقل کو پیش نظر رکھیں گے تو یہ اللہ کے کلام سے ایک طریقے سے بغاوت ہے دوستوں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی آیت سمجھ نہیں آئے اس سے آپ پوچھیں بسم اللہ، لیکن یہ نہیں کہ ایک بار قرآن مجید نے لکھا ہوا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اب کوئی عورت رہتی دنیا میں یہ معاملہ عدالت کی طرف نہیں لے کر جا سکتی کہ بھائی میں عورت جو ہوں وہ مرد پہ حاکم ہوں، نہیں، ایک بار وہ آپ کے سارے خرچے اٹھا رہے، آپ کے نان نفقے اٹھا رہے، بس اسی پہ شکر گزار رہی ہے اور محبت دے رہا ہے تو وہ زبردست، پھر تو نور علی نور ہے، بونس ہے وہ۔ تو اصل کہنے سے بات یہ ہے کہ اتریدون ان تہدوا من نزل اللہ ومن یضلل اللہ، جس شخص کو اللہ ہی گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے آپ کوئی سبیل نہیں پائیں گے، کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہر قلب سے اور اس راستے کی تنگی سے اور اس گمراہی کے راستے سے میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا ودوا لو تکفرون کما کفروا، اور اس تمنا میں ہے یہ جیسے وہ کافر بھی ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا فتکونون سواء،
یعنی یہ کافر بھی تو تمنا میں ہے نا کہ جس طرح ہم ڈھیلے ہو گئے یہ لوگ بھی ڈھیلے ہو جائیں، جس طرح ہم کفر کریں، فتکونون سواء، تاکہ ہم سارے ایک جیسے ہو جائیں، برابر ہو جائیں۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، سو اے انسانوں، اے مسلمانوں کی طرف یہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، کسی کو اپنا حامی مت بناؤ، کسی کو اپنا پشت پناہ مت بناؤ، کسی کو اپنا مددگار مت بناؤ۔ ٹھیک ہے یہ لوگ ابھی چکنی چوپڑی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نرمی نرمی والی باتیں کر رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن جیسے انہوں نے کفر کیا ہے یہ بھی تو چاہ رہے ہیں نا کہ تاکہ تم بھی کفر کر جاؤ۔ جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ بلی کی اگر دم کٹ جائے، وہ چاہتی ہے ساری بلیوں کی دم جو دم ہے وہ کٹ جائے تاکہ الگ سے وہ نمایاں نہ رہے، برابر ہو جائے۔ تو یہ ہے گویا کہ ان منافقین کے معاملے میں کہ ان کے معاملے میں بھی سختی برتنی چاہیے، جہاں پہ سختی برتنے کا حکم ہو وہاں سختی برتنی چاہیے، اور یہ اب اہل ایمان کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ودوا لو تکفرون، اس تمنا میں ہو تم کما کفروا فتکونون سواء، وہ لوگ اس تمنا میں ہے کہ جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، اور تاکہ تم سارے کے سارے سواء برابر ہو جاؤ۔ تو ان میں سے کسی کو فلا تتخذوا منهم اولیاء، اپنا دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، ان کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ، اپنا حمایتی نہ بناؤ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ یعنی اگر ہجرت نہیں کرتے تو مومن کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، پھر یہ منافق ہیں۔ اور منافق سے بھی بڑھ کے آگے دیکھیں کیا فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، یعنی ہمارے ہجرت کے معاملے کو ہلکا لیں، پسے پش ڈال دیں اور حضور کی پارٹی کو اب جوائن نہ کریں یہ منافق، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں ان کو پاؤ۔ یعنی یہ معاملہ ہے کہ اگر ہجرت فرض ہونے کے بعد بھی یہ حرکت ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو یہ کافر ہیں، بلکہ حکم کافر میں اس سے بھی سخت کہ اب ان کو جہاں پکڑنا ہے پکڑو، ان کو جہاں قتل کرنا ہے وہاں قتل کرو، جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو سختی سے پکڑو۔ ولا تتخذوا منهم ولیا، اور نہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار بناؤ، یعنی اپنے مددگار، اپنا حمایتی، اپنا دوست، اپنا پشت پناہ صرف ذات باری تعالیٰ کو بناؤ اور کسی کو مت بناؤ۔ یہ جو دو آیات ہیں یہ بھی بہت اہم ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگ کو میرے خیال سے ایک منافق کا طرز عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور دوستوں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر دور میں منافق رہے ہیں اور رہیں گے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہر دور میں منافق ہیں اور منافق رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کی طبیعت جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتی ہے ایسے جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کرنے سے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی جو ہے وہ عزیز نہیں ہے، آپ بتائیے، ہر ایک کو ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی محبتیں ہیں ہماری وہ اللہ کے تابع رہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہاں اگر اللہ کے تابع نہیں ہو رہی ہیں، وہ اللہ کے اوپر جا رہی ہیں تو وہ کفر ہے۔ تو اللہ کے تابع یہ محبت رہے تو یہ بہت بہترین مرحلہ ہے ہم تمام انسانوں کے لیے۔ اب آگے چل کے دیکھیں، فرمایا آیت نمبر 90 میں، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ ہاں دیکھیں اب اس میں ایک استثناء بتائی گئی ہے ہم لوگوں کو کہ اس میں استثناء کیا ہے، مطلب کن لوگوں پر ہجرت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اس میں ایک استثناء ہے، اور وہ کیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، یعنی استثناء مطلب ایکسیپشن ہے، مگر وہ لوگ ایسے لوگ یصلون الی قوم بینکم، وہ لوگ ہجرت نہیں کر سکتے، ان پر ہجرت ایسے لوگوں پر فرض نہیں ہے، کن لوگوں پر، الی قوم بینکم و بینہم، جن کے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدے ہیں، یعنی کوئی صلح ہے، ایگریمنٹ ہے، یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی ایسا قبیلہ ہے جس سے آپ کی صلح ہوئی ہوئی ہے، کوئی قبیلہ ہے کافروں کا جس سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے، صلح ہوئی ہوئی ہے، تو وہ صلح تو اس قبیلے کے منافق کو بھی تو کور کر رہی ہے نا، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے بھی تم لوگ مطلب اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو ان کو پکڑ کے مارنا نہیں ہے، ان کو قتل نہیں کرنا ہے، الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو کہ ایسے لوگ ہوں جو کہ اپنی قوم سے جا کے ملیں، الی قوم بینکم وبینہم میثاق، یا ان کے ساتھ تمہارے کوئی معاہدے ہوں، یعنی اپنی قوم کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور تمہارے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، نیوٹرل پارٹی ہیں، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا کچھ ایسے لوگ جو آئیں تمہارے پاس لیکن ان کے دل ہلکے ہو گئے ہوں، دل جو ہیں وہ مطلب ایک دم ڈھیلے ہو گئے، ہلکے ہو گئے، یعنی ان میں اتنی بھی جرت نہیں رہی کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں
یا اپنی قوم کے ساتھ مل کر آپ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں، آپ مسلمانوں کی گردنیں اڑائیں؟ نہیں۔ اب یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، اب انسانی معاشرے میں ہر قسم کے ایسے لوگ موجود تھے، ہر دور میں ایسے لوگ ہیں، لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریولوشنری اسٹرگل جس دور سے چل رہی ہے اس میں ہر قسم کے انسان موجود تھے، تو اس دور میں یہ لوگ بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ اور وہ دور میں ایسے لوگ کون سے تھے؟ وہ ایسے تھے کہ نہ ہم مسلمانوں سے مل کر قوم کفار سے لڑ سکتے ہیں، نہ کفار کے ساتھ مل کر اپنے مسلمان بھائی کی گردن اڑا سکتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو بھی ابھی لیٹس اگنور دیم فار اے وائل، ٹھیک ہے، ان کے معاملے میں تمہیں ابھی ذرا نرمی برتنی چاہیے، ان کو چھوڑ دو، ان کی جان بخش دو۔ یعنی اس میں کیا ایکسیپشن ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو، یا یہ لوگ جو کہ نیوٹرل ہو جائیں، نہ تمہارے خلاف بغاوت کریں نہ اپنی قوم کے خلاف بغاوت کریں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورکم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ اس حالت میں آئے کہ تمہارے ساتھ بھی نرمی چاہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی نرمی چاہیں، یعنی تمہارے ساتھ بھی لڑنے کو آمادہ نہ ہو اور اپنی قوم کے کسی قبیلے کو بھی قتل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ان پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے۔ اب یہ اللہ کی منشا تھی، اگر اللہ چاہتا تو اے مسلمانوں تم سب کو غالب کر دیتا ان سارے کم ہمتی مسلمانوں پر، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ لیکن اگر یہ کم ہمتی والے لوگ تم سے کنارہ کشی کریں، اور اگر اے مسلمانوں تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، اور اگر اے مسلمانوں تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو تمہارے لیے بھی اے مسلمانوں ان کے لیے صلح جوئی کی جو صورت پیدا ہو جائے گی اس میں تمہیں بھی ان پر جنگ کرنا منع کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی ان کو نہیں مارو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر وہ تم سے لڑنے لگیں تو ٹھیک ہے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، یعنی اگر وہ نیوٹرل ہو جائیں جس طرح میں نے کہا، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تمہیں بھی ان سے لڑنا نہیں ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ تم سے سلامتی کی روش رکھیں تو تم کو بھی you have to take them on their words، ان کو جو ہے مارنا نہیں ہے۔ پھر مارنا تمہیں صرف اس منافق کو ہے جو کہ عذر نہ ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرے، جو کہ کھلم کھلا منافق ہے، جس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ان کو مارو، جہاں کہیں مارو ان کو، ان کے لیے تو باقاعدہ پھر کفر کا ایک سمجھ لیجئے قانون پریویل کرے گا کہ ان کی حالت اب کفر جیسی کرو، کیونکہ اگر وہ عذر نہ ہونے کے باوجود اور طاقت ہونے کے باوجود اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو پہلے تو حکم آ گیا اس کا کہ ان کو جہاں کہیں پکڑنا ہے پکڑو اور اسی حالت میں ان کو کیفل کردار کرو اور ان کو مارو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پکڑو۔ لیکن ان کے معاملے میں تھوڑی نرمی، اور ان کے معاملے میں وہ دو پارٹیز کون سی آ گئی؟ یعنی ایک تو وہ لوگ جو کہ تمہاری طرف صلح پیش کریں، یعنی وہ آلریڈی نیوٹرل ہو جائیں کہ نہ ہم تمہارے خلاف کوئی اقدام کریں گے نہ اپنی قوم کے، نیوٹرل ہو جائیں، اور ایک وہ گروہ جو کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں یہ بڑی فطری بات ہے کہ اگر کسی قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو اگر مسلمان اس قبیلے کے منافق کو مارے گا تو وہ قبیلہ جو ہے، وہ کفار کا قبیلہ، وہ بغاوت کر سکتا ہے کہ بھائی تم نے تو ہم سے معاہدہ کیا ہوا تھا، یو ہیڈ این ایگریمنٹ ود اس، ہاؤ ڈیئر یو کل آور ممبر، وہ بول سکتے ہیں۔ لہٰذا ان دو گروہ میں بھی معاملہ چھوڑو۔ تو اس میں سمری کیا ہو گئی کہ اگر تو طاقتور منافق ہے اور ہجرت نہ کرے تو پکڑو مارو جہاں کہیں پاؤ، لیکن اس میں دو استثناء کیا ہے، یا تو وہ لوگ نیوٹرل ہو جائیں یا تو وہ تمہارا ان سے معاہدہ ہو، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد تیسرا گروپ کون سا ہے؟ دیکھیں ہر گروپ کو اللہ نے الگ الگ بتایا ہے، سمجھایا ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا گروپ بھی تھا، ستجدون آخرین، اور اس میں تیسرا گروپ ایسا بھی تمہیں ملے گا، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ وہ چاہتے ہیں تم سے بھی ایک دم امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یعنی یہ جھگڑے میں ہمیں پڑنا نہیں چاہیے۔ یہ رسول اللہ کیا ہر دفعہ جو ہے معاذ اللہ جھگڑے کی باتیں اور جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ۔ بھائی ہمارا جو دین ہے، آپ ہی کہتے ہیں آپ کا جو اسلام مذہب ہے وہ تو امن ہے، اس میں کسی مسلمان کو زبردستی جبرن مسلمان کیا ہی نہیں جاتا۔ تو اس جھگڑے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، ہم اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں گے وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تم سے بھی امن میں رہیں گے، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں گے۔ لیکن ان کا دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے، اور یہ منافق کی انتہا ہے، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی ان کو شرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ ادھر کھسک جاتے ہیں، یعنی جب کبھی آزمائش آتی ہے وہ ادھر کھسک جاتے ہیں، جس کو عام طور پہ عام طرز عمل میں ہمارے یہاں کہتے ہیں چاپلوس، اور گھٹیا اردو میں کہتے ہیں لوٹا پنا۔
یعنی جہاں لوٹے کی ہوا ہوئی وہ وہاں گر گئے، کھسک جاتے ہیں ادھر۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے تو یہاں کفار کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ نہیں، اگر وہ دیکھیں کہ فتح ہو رہی ہے، مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملے گا، اور مسلمان تو آج کل کمزور ہیں تو کفار کی ساتھ پارٹی جوائن کر لیں، یہ ایسے لوگ نہیں چلیں گے، ایسے لوگ نہیں۔ تو ان کے لیے فرمایا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو یہ لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ ہو، یعنی تمہارے خلاف بغاوت پہ آ جائیں، اپنی قوم سے تو امن میں ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ تم کمزور ہو تو تمہارے خلاف دھاوا بول دیتے ہیں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ ہو، إِلَيْكُمُ السَّلَمْ، اور نہ تم سے سلامتی رکھیں، یعنی نہ کوئی فتح نہ کوئی صلح بھیجیں، نہ کوئی سلامتی امن کا پیغام بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی گردنیں اڑانے سے روکیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں اگر یہ لوگ، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ان کے لیے بھی دیکھیں وہی حکم آ جائے گا کہ اگر یہ تمہارے خلاف باز نہیں آتے لڑنے سے، اور اگر تم سے صلح نہیں کرتے اور ہاتھ نہیں روکتے، تو ان کے لیے بھی وہی معاملہ ہے، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے، یعنی اگر یہ غداری کریں، وعدہ خلافی کریں، تو جو ان کو امان اور پروٹیکشن حاصل تھی مسلمانوں سے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو ان کے لیے تو ہم نے تمہیں کھلم کھلا حجت دی ہے، کھلم کھلا اتھارٹی دی ہے، اور اتھارٹی کیا ہے کہ ان کا معاملہ آپ کفار جیسا کرو، بلکہ اس سے بھی سخت کرو، کہ ان کو جہاں کہیں کہو فخذوہم، پکڑو، وقتلوہم، قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں پاؤ۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں 91 آیات پڑھ کر 12ویں رکوع کی بھی تکمیل کری، مکمل کرا الحمدللہ، اور کل جو ہمارا رکوع انشاءاللہ ہوگا، یہ بڑا چھوٹا رکوع تھا، جلدی ہو گیا، لیکن کل جو ہمارا رکوع مبارکہ ہوگا وہ بھی سمجھ لیجئے 2 رکوعوں پہ، 13واں اور 14واں جو رکوع ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو منافق کا طرز عمل ابھی ساری ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ لوگ کو شاید اچھی نہ لگے یہ بات، لیکن اس میں ایک بات تو تسلیم ہم لوگ کو کرنی چاہیے کہ ہر دور میں منافق، اہل ایمان اور کفار، یہ 3 پارٹی روئے زمین پہ اینڈ تک رہے گی، اینڈ تک رہے گی، اور یہی 3 پارٹی جو ہے اس میں سے جو غلبہ لے گی پارٹی وہ ہوگی اہل ایمان کی، اور جو نیست و نابود ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی کفار کی، جیسا کہ آج کے دور میں یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اور ابھی تو بلکہ میں کل پرسوں ہی نیوز دیکھ رہا تھا کہ یہ جو UAE ہے، دبئی اور یہ سعودی عرب، ان سب لوگوں نے جو عرب ہیں، ان لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، وہ اسرائیل جس نے دیکھیں پورے دنیا کے مسلمانوں کو غارت کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اور ان کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کا کھلواڑ کر رہے ہیں، اور وہی یہودی جو کہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، ان کے دشمنی جو ہے وہ اپنی منہوں سے ان کے ظاہر ہے، جس طرح قرآن مجید بولتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران کو بھی عقل دے، ان میں جو منافق ہیں ان کو ہدایت دے، اور جو ہدایت کے بھی قابل نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، آمین، کہ یا اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرما، جیسا کہ اس کا غلبہ تھا، ہم خود تراشتے ہیں جس کو زمانہ بنا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا کھویا ہوا غلبہ انشاءاللہ ضرور لوٹائے گا، اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھیں۔ اس رکوع پر ہم لوگ اختتام کرتے ہیں اور اس دعا پہ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جتنی آج کی نشست میں سمجھائی ہے بات، اس پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔